میں ملتمس ہوں مائک پر تشریف لائیں حضرت مولانا قاری یامین گوہر صاحب اور کارگزاری پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ وہ آئے جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آئے جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، پناہ بے کساں ہو کر، شفیع المذنبین ہو کر۔ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی جن ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر۔ حضرات محترم، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ سٹیج پر جو گلدستہ دیکھنے کو مل رہا ہے، خوبصورت گلدستہ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جو دارالعلوم المدنیہ کے محتمم ہیں، ناظم ہیں، ان کا یہ عظیم کارنامہ ہے۔ اور بات ہمارے جو مجھ سے پہلے ہمارے محترم فرما رہے تھے، بات وہی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کوئی بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا یہ عظیم کارنامہ ہے، اور وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو بھلا کر، پس پشت ڈال کر سٹیج پر اکٹھے نظر آئیں، تو یہ قوم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو یہ چونکہ قرآن حکیم کی دستار بندی کا یہ سلسلہ ہے جو آج سالانہ ہے، یہ منعقد ہے، مجھے پہلی دفعہ اتفاق ہوا ہے۔ گزرتا میں یہیں سے ہوں، یہ 3 سال کے قریب ہو چکے ہیں، گزرتا میں یہیں سے ہوں۔ 2 سال سے زیادہ عرصہ مسجد عائشہ میں، گلستان کالونی میں 4 کلاسیں لے چکا ہوں، 4 مہینے کی، اور 15 سال سے 90 سال کی عمر کے بزرگوں کو تعلیم دے رہا ہوں، اور یہ کام میں 30 سال سے کر رہا ہوں۔ چنیوٹ میں ہمارے یہ ساتھ یہ جپے اور نیکوکار اور یہ سامل اس بات کے گواہ ہیں کہ یہاں 4 سال قرآنی سینٹر چلتا رہا اور ہزاروں بزرگ یہاں سے فیض یاب ہوئے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے علاقوں میں، ہرسہ شیخ میں، لاہور روڈ پر اور جھنگ روڈ پر بھی سلسلہ چلتا رہا، اور سرگودا روڈ پر، یعنی یہ
3 سال ہوئے ہیں کہ فیصل آباد میں آنا جانا ہے، اور وہ اس کا صحرا ہمارے محترم مخدوم العلماء حضرت مولانا مفتی اعجاز احمد صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے سٹیج کی زینت ہیں، یہ ان کی تحریک سے یہ سلسلہ جڑا ہے، شروع ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ڈائیو روڈ جو اسماعیل روڈ کے نام سے موسوم ہے، وہاں 15 مرلے جگہ لے کر وہاں قرآنی سینٹر تعمیر ہو چکا ہے، اور 3 مہینے سے وہ قرآنی سینٹر میں کلاس کے لیے میں جا رہا الحمدللہ۔ ان بزرگوں کو کہ جنہوں نے قرآن حکیم نہیں پڑھا، زندگی میں پڑھ نہیں سکے، یہ پڑھا ہے تو ان کے قرآن حکیم تجوید کے مطابق نہیں ہے، انہیں باضابطہ تجوید کے مطابق کرنے کے لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ میں مشکور ہوں جناب مولانا عبدالواحد صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اس عظیم اجتماع میں جو قرآن حکیم کے نام سے منعقد ہے اور دستار بندی حفاظ کرام کی ہونی ہے، اس میں مجھے موقع دیا کہ میں تھوڑا سا یہ تعارف کرا دوں کہ ہر عمر میں قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے، اور اللہ نے قرآن حکیم میں خود فرمایا کہ ہم نے قرآن حکیم کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن حکیم کو سیکھنے والوں کے لیے آسان کر رکھا ہے، کوئی ہے اسے سیکھنے والا؟ آج تک 1400 سال 1450 سال سے قرآن حکیم پکار رہا ہے، کوئی ہے اسے سیکھنے والا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا جی چاہتا ہے کہ میں اسے سیکھوں، اس کے لیے کوئی موقع ایسا نہیں ملتا، کیونکہ عمر کہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ نہ اسے کالج قبول کرتا ہے، نہ سکول قبول کرتا ہے، نہ ہمارا کوئی مدرسہ قبول کرتا ہے، کہ اس سٹیج کے 70-80 سال 90 سال کی عمر کے طالب علموں کو داخلہ مل جائے، کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ تو وہ عمر وہ ہوتی ہے کہ گھر والے بھی اپنے بزرگوں کو قبول نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ اس میں اللہ نے مہارت بھی دی ہے، اور یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات تشریف لائیں، صبح 8 سے 8:15 سے 9:15 تک کلاس ہوتی ہے، اور اب اختتام کے قریب ہے انشاءاللہ۔ یہ آج اتوار ہے، اگلے سوموار کو دستار بندی ہے بزرگوں کی، اس کے بعد دوسری کلاس لگے گی، اور دوسری کلاس وہاں لگے گی جو اپنی جگہ بنائی ہے، وہاں لگے گی، وگرنہ 4 کلاسیں یہاں لگا چکا ہوں عائشہ مسجد میں، ہزاروں افراد فیضیاب ہوئے ہیں۔ تو وہاں دوسری کلاس میں انشاءاللہ اس کے داخلے شروع ہو چکے ہیں دوسری کلاس کے، تو وہ داخلے رہیں گے 10 دسمبر تک، اور 11 دسمبر کو دوسری کلاس وہاں لگ جائے گی۔ آپ حضرات میں سے کسی کا یہاں فیصل آباد جانا ہو تو تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کو راحت ملے گی، سکون ملے گا کہ قرآن مجید پڑھنے والے وہ نقشہ پیش کر رہے ہیں جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفہ کا نقشہ ہوتا تھا۔ میں اسی پر بار دیگر علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص محتمم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی اس جنگل میں جو منگل بنا رکھا ہے علامہ نے،
اللہ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے۔